بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا کی امی نے دوسری شادی کروا دی اور امی بہت زیادہ خوش تھیں، حالانکہ ابو کی دوسری شادی کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ اور رات کو میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ جس دن ابا امی کے کمرے میں سوتا، اس رات امی بے ہوش ہو جاتی، اور جس دن ابو دوسری بیوی کے پاس ہوتا، اس دن امی کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک دن میں امی کی جگہ سو گئی اور ابا نے آتے ہی، میری ماں شاید دنیا کی ایسی پہلی عورت تھی جو میرے ابا کی دوسری شادی کروانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی عورت آتی تو کہتی، میرے شوہر سے شادی کرو گی؟ جبکہ والد صاحب میں کوئی کمی نہیں تھی، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے تھے، ان کی کمائی بھی اچھی تھی، وہ گھر میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے اور میری ماں سے کم عمر بھی تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں ان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میری عمر 15 سال تھی، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، ہماری فیملی بالکل مکمل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پہل ہمیں لگا کہ امی مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ امی ایسے باتیں کیوں کرتی ہیں، ہمیں دوسری ماں نہیں چاہیے۔ تو بابا نے کہا کہ وہ مذاق کرتی ہیں، لیکن یہ مذاق تو شدت اختیار کر گیا جب ایک دن ہمارے گھر میں مہمان کے ساتھ ایک آئی ہوئی عورت سے امی کہنے لگی، تم میرے شوہر سے شادی کرو گی؟ جب اس نے کہا کہ میری شادی تو ہو گئی ہے، لیکن میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، تو امی نے اسے فوراً آفر پیش کر دی۔ امی نے سارے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات کر دی، یہاں تک کہ دادی کے سامنے بھی۔ بہو سے تو ہر ساس جان چھڑوانا چاہتی ہے، لیکن میری دادی نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، اپنے شوہر کی دوسری شادی کیوں کرتی ہو، کیا اس کے ساتھ خوش نہیں؟ تو امی کہنے لگی، نہیں، میں بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ان سے میرے 2 پیارے پیارے بچے بھی ہوئے، میری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ میری دادی نے کہا، جب اتنے قصیدے پڑھ رہی ہو اپنے شوہر کے، تو پھر اس کے لیے دوسری لڑکی کیوں تلاش کر رہی ہو؟ تو امی کہنے لگی کہ یہ میری مرضی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کرواؤں اور میں یہ کروا کے ہی رہوں گی۔ اس دن امی ابو کی لڑائی بھی ہوئی۔ بابا نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، تو تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ امی بولی کہ میں خوش تو ہوں، لیکن تم زیادہ خوش ہو، میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس بات پر بابا حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے؟ یہاں تک کہ میں نے تمہیں نوکرانی بھی رکھ کر دی ہے، تمہیں کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، بچے ہو گئے ہیں، میں کون سا تم سے ہر سال بچہ پیدا کرواتا ہوں، خاندان سے الگ میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، پھر کیوں تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ حل کرو، میری شادی کیوں کروانا چاہتی ہو؟ آج تو بابا خود سے باہر ہو گئے تھے، لیکن بات ہی امی نے ایسی کر دی تھی۔ امی کی تو بس ایک ہی بات تھی کہ میں تمہاری شادی کرواؤں گی تو ہی میری زندگی میں سکون آئے گا،
تمہارے ساتھ یہ سال میں نے کس طرح گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں انسان ہوں، کوئی جانور نہیں ہوں۔ بابا نے بھی وہی کہا جو سب کہتے تھے کہ دنیا کی پہلی عورت ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو۔ تم میری شادی کروانا چاہتی ہو، پتہ نہیں کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کیا تمہاری کوئی دوست ہے جس کی دوستی میں آ کر اپنا شوہر قربان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ تو امی کہنے لگیں، خدا کرتا میری کوئی ایسی دوست ہوتی تو میں پہلی فرصت میں ہی اس سے تمہاری شادی کروا دیتی، لیکن مسئلہ اب بھی تو یہی ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی۔ لیکن میں بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، مجھے جو کرنا ہے میں کر کے ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا کہ میری بیٹی 15 سال کی ہونے والی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ تو امی نے کہا پہلے تمہاری شادی کروں گی، زندگی میں سکون آئے گا، میرا کچھ دماغ چلے گا، مجھے کچھ وقت ملے گا، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی۔ امی نے بالآخر والد صاحب کی دوسری شادی کروا دی۔ انہوں نے رشتہ کہاں سے ڈھونڈا، کسی کو کانوں کان پتہ نہ لگنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت ان کی کوئی رشتہ دار تھی، انہی کی کوئی دوست تھی بہت اچھی، اس کی عمر بھی میری امی جتنی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو پناہ مل رہی تھی، کیونکہ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایک ایسی شکل بنا رکھی تھی جیسے وہ بالکل بھی شادی کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اور امی نے بھوک ہڑتال کر دی اور بابا پر امی نے ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا اور بابا کو ہنس کے کہا کہ جاؤ جاؤ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابا کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں اب اس کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا کہ پھر شادی میں نے کیوں کروائی ہے، اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے، جانا ہے تو جاؤ لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ امی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بابا باہر بیٹھے رہے لیکن باہر بہت سردی تھی، ساری رات باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اپنی امی کو کمرے میں جاتا دیکھا تو سوچا کہ دل ہی دل میں امی پچھتا رہی ہوں گی، مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ امی تو سونے سے پہلے بستر پر جھاڑنے میں لگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ کچھ گنگنا رہی تھی، اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں ان کی اپنی شادی ہو اور ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہو۔ مجھے تو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے بڑے سکون سے لائٹ آف کی اور بستر پر ایسے لیٹ گئی جیسے یہ بستر پھولوں کا بنا ہوا ہو، اور امی بستر پر آ کر ایسے لیٹی کہ جیسے آج پہلی بار ان کو سکون سے نیند آئی ہو۔ آنکھیں بند کر کے سو گئیں، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی تمہاری ماں نے تو واقعی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، ایک تو اپنے شوہر کی شادی کروا دی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کروائی، اور پھر ان کو مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو کہا کہ اسی بات پہ تو میں بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ میری دوست نے کہا ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کوئی معاملات خراب ہوں۔
اور وہ تم لوگوں کے سامنے نہ بتاتے ہوں، یا تمہارے ابو تمہاری امی کو مارتے ہوں، اور بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ دوسری شادی کروا دی، تو کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا ہمیں بھی لگنی چاہیے تھی۔ ان کے کمرے سے نہ کبھی لڑائی کی آواز آئی، نہ کبھی امی ابو نے آپس میں ایک دوسرے کو تیور دکھائے، اور نہ ہی کبھی ان کی باتوں سے کچھ ایسا لگا ہے۔ میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے سب معلوم ہے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اب دعا یہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی۔ اب گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا۔ جب میرے بابا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے ہیں تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو۔ یہاں تک کہ میری امی سوتیلی ماں کو رات کے برتن تک دھونے نہیں دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اس سے گھر کے کام بھی کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ امی نے تو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کوئی کام کرتی تو ٹھیک، نہیں تو بیٹھی رہتی۔ ایک دن سوتن کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھو، مجھے تم سے اور کوئی مسئلہ نہیں، اور میں تم سے کوئی کام نہیں کروانا چاہتی۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی اور ماں کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، تبھی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ لیکن ابو جب بھی امی کے کمرے میں سوتے تو امی بے ہوش ہو جاتی، لیکن جب کبھی دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی۔ لیکن اگر امی کے کمرے میں سو جاتے تو امی ہمیشہ ہی بے ہوش ہو جاتی، یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بابا کی غلطی ہے۔ ہم نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہو، خرچہ بھی پورا کرتا ہو، بدتمیزی سے بات بھی نہ کرتا ہو، تو ایسی کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی؟ دوسری شادی کسی مرد کی کیوں کروائی جاتی ہے، اور کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اسے شادی کا شوق ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا میں ایسی کوئی بھی غلط بات نہیں تھی۔ ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا تھا؟ امی ابو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، کھانے کی بات ہوتی یا گھر کی کوئی چیز لانے کی، یہاں تک کہ جیسے امی ابو پہلے سودا لینے جاتے تھے وہ اب بھی ساتھ ہی گئے، شام کی چائے بھی سارے ساتھ ہی پیتے تھے۔ لیکن جیسی ہی بات کمرے میں جانے کی ہوتی، امی فوراً ہی ہتے سے اکھڑ جاتی اور کہتی کہ تمہاری شادی کس لیے کروائی ہے؟ اگر تم نے یہی کرنا ہے، جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ویسے مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے ہوں اور میری ماں کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا ہو، لیکن سب کے سامنے میری ماں ہی بری بن گئی ہو۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت باتیں سنا رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے۔ خاندان کے مرد کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہمیں بھی دے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہماری دوسری شادی کروائے، اور عورتیں کہہ رہی تھیں کہ اس عورت کا تو دماغ ہی چل گیا ہے، پاگل ہو گئی ہے۔
کل کو یہی عورت جس کو بیاہ کر لائی ہے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینکے گی تو تب اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن لی جو امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے شوہر میرا خیال نہیں رکھتے، میری طرف دیکھتے ہی نہیں، اگر ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی وہ آپ کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے کس طرح ملی تھیں، آپ لوگوں کی کس کالج میں پڑھتے تھے، یہ قصہ مجھے 1000 دفعہ سنا چکے ہیں۔ میں نے بھی ان سے شادی کی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں، لیکن جس طرح آپ ان کی بیوی ہیں میں بھی ان کی بیوی ہوں۔ لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہیں تو تعریفیں آپ کی کریں، یہ بات اچھی نہیں۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو بھی بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی اس کو 2-4 باتیں سنائیں گی کہ ابھی تو آئی ہو اور آتے ہی تمہیں حق چاہیے۔ اگر میرے شوہر نے ذرا سی بات کر دی تو چپ کر کے سن لو، میں بھی تو اس کی بیوی ہوں۔ لیکن میری ماں تو اپنی سوکن کا ساتھ دے رہی تھی کہ بات تو غلط ہے، میں بات کروں گی اس سے، تم فکر مت کرو، بس ابھی شادی ہوئی ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے تو امی کو جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس بات پر انہوں نے غصہ نہ کیا، لیکن اس بات پر غصہ ہو گئی۔ کہنے لگی بس نہیں کرنا چاہتے تھے، اب تمہیں کیا ہر بات بتاؤں۔ وہ پوچھنے لگی کہ آپ نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کیوں کروائی؟ کیا آپ کے شوہر میں کوئی مسئلہ تھا؟ تو امی اس بات پہ اور غصہ ہو گئی، کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہاری آنکھیں ہیں، تم خود دیکھ لو کیا مسئلہ ہے۔ اچھا بھلا انسان ہے، لیکن اس نے امی کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا اگر اچھا انسان ہے تو پھر آپ نے اس کی شادی کیوں کروائی؟ ایک دن امی پھر بے ہوش ہو گئیں کیونکہ ابو ان کے کمرے میں گئے تھے۔ امی کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا ان کی حالت بہت بری ہے، اس لیے ان کو ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا، صبح تک فری ہو جائیں گی تو واپس بھیج دیں گے۔ رات میں ہی ان کے پاس گئی اور میں نے امی سے پوچھا کیا بات ہے، اب تو مجھے بتا دیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ جیسے ہی بابا آپ کے کمرے میں آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں نہیں ہوتے تو آپ بہت خوش ہوتی ہیں اور پھر سکون سے سو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ میری ماں نے کہا ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اگر بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سارے خاندان کو بتا کر ان کی کلاس لگانی چاہیے۔ آپ نے ایک عورت کی شادی کروا دی، لیکن وہ عورت تو کبھی اپنے کمرے میں بے ہوش ہو کر نہیں آئی۔ میری ماں نے بالآخر کچھ تو کہا، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ طبیعت ان کی ویسے خراب نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب بابا ان کے کمرے میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے۔ واقعی امی کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن دوسری عورت تو بہت خوش تھی، اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اسی رات ایک عجیب کام ہو گیا، وہ یہ کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میں بھی جاگ گئی اور میرا بھائی بھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ وہ تو کچھ نہیں بتا رہی تھی، کہنے لگی مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑو۔ امی چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔
وہ کہنے لگی مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے۔ بھائی کیا کرتا؟ وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو گھر لے گیا۔ اب ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئے جب تک بھائی واپس نہیں آیا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب بھائی واپس آ گیا تو میں اپنی امی کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو بتائیں کہ کیا بات ہے، لیکن امی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بابا باہر آئے اور کہنے لگے کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو کیوں عدالت لگا کے کھڑے ہو؟ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ ان کی بیوی چیخیں مارتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تو کیا ان کی نیند نہیں کھلی تھی؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ہم دونوں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ امی نے بابا سے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے گئے، وہاں پر اس کے ماں باپ آئے اور اسے واپس اپنے گھر لے گئے۔ کہنے لگے 2-3 دن ہمارے گھر رہے گی پھر بھیج دیں گے۔ میرے بابا نے کہا چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، بڑی عجیب سی عورت ہے، پتہ نہیں تم نے میری شادی کس کے ساتھ کروا دی۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں۔ بابا کمرے میں جا کر سو گئے اور ہم لوگوں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ آج تو آپ کو ہمیں ساری بات بتانی پڑے گی، نہیں تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب امی نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کہنے لگیں تمہارے بابا کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں رات کو سونے کے بعد ان کے اندر کسی اور کی شخصیت آ جاتی ہے اور وہ بالکل ایک خطرناک انسان بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ شادی کے شروع دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، 1-2 دفعہ ہوا۔ جب ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے، پھر اس کے بعد کبھی 1 ماہ بعد ہوتا اور کبھی 2 ماہ بعد۔ وہ پرسنالٹی ایک عجیب طرح کے انسان کی ہے، وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور بالکل بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کبھی جان سے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا، لیکن ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا۔ میں نے اپنے شوہر کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچائی تاکہ وہ خود کو پاگل نہ سمجھے، کیونکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جو مجھ پر ظلم کرتا ہے وہ میرا شوہر نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن پھر یہ روز روز ہی ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا۔ میں خود غرض ہو کے یہ سوچا کہ میں ان کی شادی کسی اور سے کروا دوں، کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے اور ایسا کرنے سے یہ رات کو میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے، کیونکہ وہ شخصیت آج تک صرف رات میں ہی آئی ہے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں بہت ہی عام ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو پاگل پن نہیں کہتے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا باپ خود کو پاگل سمجھے، اس لیے میں نے یہ بات اسے نہیں بتائی۔ اس کو دوائیاں بھی لا کے دیتی رہتی اور چوری چوری دوائیاں کھلاتی بھی تھی، تو وہ کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہتے، لیکن آج کل تو دوائی اثر ہی نہیں کر رہی۔ اس لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں اس سب سے تھک گئی ہوں۔ سوچا کہ ان کی دوسری شادی کروا دوں، لیکن لگتا ہے آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی۔ آخر اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، آپ جو کر سکتی تھی آپ نے کیا،
یہ سب کچھ برداشت کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، ورنہ تو سارے خاندان میں ہمارے باپ نے پاگل مشہور ہو جانا تھا۔ اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بابا وہیں پر کھڑے تھے اور انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگی، کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا ہے، اور تم بھی یہ سب برداشت کرتی رہی اور مجھے نہیں بتایا۔ میں تو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہیں بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نے کہا آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن وہ لڑکی خود ہی بابا کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئی اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اب وہ خود ہی خلا مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بابا نے اسے خلا کا نوٹس بھیج دیا اور اپنا علاج کروایا۔ اب بابا بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ اب ان کو خود بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات بالکل پہلے جیسے ہو گئے اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔